بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو انصاری بچوں کا ابو جہل کو قتل کرنا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف مشہور اور بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم سن لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا ہوتا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا تم ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے بھی وہی سوال کیا جو پہلے نے کیا تھا۔ میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بجلی کی طرح لپکے اور جا کر اس پر تلوار چلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے معاذ رضی اللہ تعالیٰ بن جموع اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن افراح ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو مار دوں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے، ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا اور صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ابو جہل پر براہ راست حملہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا، لہذا ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرت اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے، وہیں پڑا تڑپتا رہے، مگر معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن افراح اور ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مبادہ اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل دونوں نے بھی نہ نمٹایا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فارغ ہو کر جنگ کے گھمسان میں گھس گئے اور آخر شربت شہادت نوش فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر اور امت مسلمہ کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا کرما ساتھ تھا۔ اس نے میرے مونڈے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال دیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکنے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا، اس طرح وہ کھال ٹوٹ گئی جس سے وہ لٹک رہا تھا اور میں نے پھینک دیا۔ کیا شجاعت کی تاریخ فانا لہانہ استقامت کی ایسی مثالیں اسلام کے سوا کوئی اور قوم پیش کر سکتی ہے؟ کیا وہ فوج جس میں یہ روح موجود ہو کبھی شکست کھا سکتی ہے؟ شیر اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی تلوار قریش کے سردار عسکر اتبا کا خون شروع ہی میں پی چکی ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتضیٰ جو بجائے خود ایک فوجی گرا ہیں، اتبا کے بھائی شیبہ کا سر اڑا چکے ہیں۔ حضرت زبیر انا کا تاریخی نیزہ رئیس المشرکین عبیدہ کے مغز کو چیرتا ہوا اس کی آنکھ میں ترازو ہو چکا ہے۔ مہاجرین و انصار کی معجزانہ شجاعت سربراہ آوردہ کفار کو خاک و خون میں تڑپا چکی ہے۔ اب جو کفر کا آخری سہارا ابو جہل دارالبوار کو سدھارتا ہے تو دشمن کی کمر ہمت بالکل ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ابو جہل کا انجام معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو یہ اس وقت دم توڑ رہا تھا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور کہا، او اللہ کے دشمن دیکھ اللہ نے تجھے کیسا ذلیل کیا، مگر یہ ظالم نشائے حکومت و سرداری و نخوت و غرور کے ہاتھوں اتنا مجبور تھا کہ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کے سر کی شناخت رہے۔ پھر کہا کہ افسوس مجھے کسانوں نے مار ڈالا، کاش میرا قاتل کوئی اور ہوتا، اور کہا کہ میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میرے دل میں آج کے دن تمہاری عداوت و بغض پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اس امت کا فرعون مر گیا۔ جزاک اللہ۔